جو آج ہماری سوسائٹی کس طرح ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. لودھرا کے اسٹیڈیم میں ایک واقعہ ہوتا ہے. یہ واقعہ زیادہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا لودھرا میں دانیہ کے واقعے سے زیادہ، کہ ایک خاتون اور ایک مرد الف برہنہ ننگی حالت میں اسٹیڈیم سے پولیس گرفتار کرتی ہے، اور ان کو لے کر جب جایا جاتا ہے تو تھانے میں جو عورت کے لفافے سے اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا ہوتا ہے، پولیس اس کو سرچ کرتی ہے کہ بھئی کہیں اس میں کوئی منشیات تو نہیں ہے. لیکن جب اس لفافے کو سرچ کیا جاتا ہے تو اس میں سے روٹیوں کے ٹکڑے نکلتے ہیں، اور وہ روٹیاں وہ تھیں کہ اس کے گھر اس کے بچے اس کی بیٹیاں بھوکی بیٹھی تھی، اور وہ روٹی اس نے مانگ مانگ کے اکٹھی کی تھی. اور اسی دوران اس کو ایک مرد سڑک پہ اشارہ کرتا ہے، کیونکہ گھر میں کافی عرصے سے بھوک ننگ چل رہی تھی، افلاس چل رہی تھی، کھانے کے پیسے نہیں تھے، تو وہ جو ہے وہ اس کے ساتھ آمادہ ہو جاتی ہے کام کرنے پر. اور ان کا کوئی ریلیشن نہیں تھا، یہ کوئی ٹک ٹاک پہ محبت پروان نہیں چڑھی تھی، یا جو کپڑے اتار اتار کے ٹک ٹاک پہ نمائشیں کی جا رہی ہوتی ہیں، ایسا کوئی چکر ہی نہیں تھا. سمپل بھوک کے پیسے تھے، بھوک کے لیے جسم بیچا ایک عام شریف گھر کی عورت نے. اب میرا سوال یہ ہے کہ $200، مہنگائی عروج پر، لوڈ شیڈنگ عروج پر، پاکستان دیوالیہ ہونے کی کیفیت میں، لوگوں کی تنخواہیں، لوگوں کے پیسے، لوگوں کی انکم جو آج سے 20 سال پہلے تھی اس سے بھی ورس ہو چکی ہے، کم ہو چکی ہے. یعنی کہ جو چوکی دار آج سے 20 سال پہلے 12,000 روپیہ لیتا تھا، اس کو آج بھی اگر رکھا جائے تو 12,000 ہی آفر کیا جاتا ہے. فیکٹری کے وہ ملازمین یا وہ مزدور جن کو آج سے 10 سال پہلے جو پیسے دیے جاتے تھے آج بھی اتنے دیے جاتے ہیں. یعنی جب ڈالر 30-40 روپے کا تھا تب جو ان کو دیا جاتا تھا 200 پہ بھی ان کی اجرت وہی ہے. مہنگائی میں 10 گنا اضافہ ہو چکا ہے. لوگوں کی آمدنی میں یا تو اضافہ نہیں ہوا یا کم ہوئی ہے، یا ہوئی بھی ہے تو 1 سے 1.5 گنا اضافہ ہوا ہے. تو ایسے میں غریب یا تو بھیک مانگے گا یا پھر جسم بیچے گا. تو یہ ایک دل خراش واقعہ ہے. اینڈ آئی ووڈ سجیسٹ، کیونکہ میں نے یہ عاشر بھائی کی وال پہ بڑی ڈیٹیل سے پڑھا، پھر میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ شیئر کیا، تو میں تو اس واقعے کو ٹیسٹ کیس بنا کے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کے لیے جو ہے پاکستان میں جو مرضی حکمران آ جائے، جو مرضی کنٹرول کر لے اس ریاست کو، ایجنسیاں کر رہی ہیں تو ایجنسیاں کر لیں، لیکن غریب کے گھر میں جو ہے غریب کے پیٹ میں روٹی ضرور ڈلنی چاہیے. کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے ملک میں غیر ملکی ایجنسیوں کے کنٹرول کی بہت زیادہ مداخلت ہے. جس کی بھی مداخلت ہے، خدا کے لیے اس کو ایسی ریاستوں سے تو پھر شاید فلسطین عراق کی ریاست بہتر ہے، جہاں وہ ڈائریکٹ انویڈ کر کے مار ہی دیتے ہیں، زندہ نہیں رہنے دیتے، اور ڈائریکٹ گولہ مارتے ہیں، اوپر سے مار دیتے ہیں. اس طرح سسک کے مارنے سے تو پھر وہ موت اچھی. تو ہمیں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک عورت روٹی کے ٹکڑے لیے کسی مرد کے سامنے ننگی لیٹ جائے کہ میں نے گھر بیٹیوں کو کھانا کھلانا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بہت ساری مفلس نادار خواتین یہ جو 1 شاٹ 2 شاٹ کے اتنے 4 شاٹ کے اتنے آن لائن یا ان دلالوں کے ہاتھ آپ لوگوں کو اپنی عزت بیچتی ہیں، ان میں سے اکثریت کے گھر کی کہانی یہی ہے. کسی کا باپ بیمار ہے، کسی کو شوق نہیں ہوتا کہ وہ یہ کام کرتی پھرے، فورسڈ پروفیشن میں بھی آتی ہیں، اور فورسڈ ہی آتی ہیں پاکستان میں. اور پھر ٹک ٹاک کلچر ہے، وہ بھی اور گند کو پروموٹ کر رہا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا، ان چیزوں کو سنبھالنا ہوگا. اگر یہ نہ رکے تو پھر تیار رہیں، طوفان تو کہیں رکنے والا ہے ہی نہیں. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لیے ایک عورت پاس رکھ کے ایک مرد کے ہاتھ اپنی عزت بھیج دے، وہ بھی ایک اسٹیڈیم کے کھلے میدان میں ننگی، گھر روٹی لے جاؤں. اس سے بڑی موت کیا ہوگی اس ریاست میں؟